ये फिर से बोल दी फिर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम जिस बात आखिरा तारीख 30 अप्रैल रोज जगदम्बा का यह सेशन सांता क्रूज बम्बई से इब्राहिम शेख के घर से हो रहा है। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते जी। अगर शौहर ये कहे कि ये काम किया तो तलाक रखी है, और अगर बीवी वो काम करे तो क्या तलाक होगी? अगर शौहर ये कहे कि ये काम किया तो तलाक रखी है, और अगर बीवी वो काम करे तो क्या तलाक होगी? अगर कहा इस सूरत में वो काम करने पर उस पर एक तलाक करनी पड़ जाएगी। जी। अत्तहियात से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? बताओ ना जी नहीं, वो आ गया, हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई जी। इस सूरत में एक तलाक रजी पड़ जाएगी जी। अत्तहियात से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? वहाँ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल नहीं है जी। शुरू कर दे। वहाँ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल नहीं है, अत्तहियात शुरू कर दें। कादियानियों के कुछ अकायद बयान फरमा दें ताकि सादा लोग अवाम को उनसे बाखबर किया जा सके। कादियानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खत्म नबूवत का इनकार किया और ये कुफ्र है, और खुद अब्द नबी होने का दावा किया, ये दूसरा कुफ्र है। और उसने ये भी कहा इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है, ये तीसरा कुफ्र है जी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पहले खत्म नबूवत का इनकार किया, ये भी एक कुफ्र है। फिर खुद नबूवत का दावा किया, ये दूसरा कुफ्र है। और ये भी कहा इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है, ये भी कुफ्र है जी। एक शख्स ये कहता है, गर्म पानी जी गर्म पानी बिल्कुल। एक शख्स ये कहता है कि आले नबी पर फतवा सादिर करना हराम है। ये उसका जामे बातिल है। नबी की इज्जत आले नबी और नबी के तमाम उम्मतियों के लिए आम है। सब पर शरीयत के काम है। उसका ये कहना सख्त पेदा है जी। ये उसका ज़ौम बातिल है। नबी की शरीयत आले नबी और सब उम्मतियों के लिए आम है, तो उसका ये ज़ौम हराम है। एक आलिम दीन सैयद साहब हैं जो ये कहते हैं कि टीवी पर लाइव प्रोग्राम ब्रैकेट में जो रिकॉर्ड न किया जा रहा हो चलते वो तस्वीर नहीं
تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ یہ غلط ہے. ٹی وی پر جو پروگرام آتا ہے وہ سب کیمرے کے ذریعے سے پہلے فوٹو لیا جاتا ہے، اس فوٹو کو برقی قوتوں سے متحرک کیا جاتا ہے. پہلے ڈیجیٹل امیج بنتا ہے، اس کے بعد اس کی کاپیاں ہوتی ہیں جو پکچر ٹو پر ڈسپلے ہوتی ہیں. اسی لیے کرکٹ دیکھنے والوں نے یہ مشاہدہ کیا، ان کا بیان ہے کہ ادھر کرکٹ ہوتا ہے، ادھر ٹی وی میں دکھاتے ہیں. جو جیتا بعد میں پھر اس کو دکھا دیتے ہیں. اگر یہ تصویر نہیں ہے تو بعد میں کیسے ڈسپلے کرتے ہیں؟ جی، ٹی وی پر جو بھی پروگرام آتا ہے وہ سب سے پہلے کیمرے سے اس کی تصویر لی جاتی ہے، پھر برقی قوتوں سے اس کو متحرک کیا جاتا ہے. اس لیے کرکٹ کا مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ جو چیز کرکٹ میں ہوتی ہے، کرکٹ بند ہوتا ہے اور وہ دکھائی جاتی ہے. اگر کیمرے سے اس کی تصویر لے کر کے اس کو برقی قوتوں سے متحرک نہ کیا جاتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ لہذا ان کا کہنا غلط ہے. زید نماز میں ہے، اچانک اسے یاد آتا ہے کہ اس کے کپڑے فولڈ ہیں، کیا وہ اپنی نماز کنٹینیو کرے یا رکعت توڑ کر کپڑے صحیح کر کے دوبارہ رکعت باندھے، یا نماز ہی میں اپنے کپڑوں کو صحیح کرے؟ بریکٹ میں اچھا ٹھیک، نماز میں اپنے کپڑے صحیح کر لے اگر عمل قصیر کی ضرورت نہ ہو، جی، ورنہ نماز خالی ادا کرے. نماز ہی میں اپنے کپڑے صحیح کرے اگر عمل کثیر کی ضرورت نہ ہو، ورنہ نماز ایسی ادا کرے، اس کو ادا کرے. پھر بعد میں اس کا ادا کرے. پینٹ کے پائنچے، شرٹ کی آستین وغیرہ، اور اگر رکعت توڑنا ہو تو اس کا طریقہ بھی بتا دیجئے. کہہ دیا گیا رکعت نہ توڑے. جی، شریعت مطہرہ کی روح سے پراپرٹی میں ایک بہن کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ اس کے مختلف اعمال ہیں. فرائض کی کتابیں دیکھ کر کے معلوم کیے جائے. جی، اس کے مختلف احوال ہیں، فرائض کی کتابوں میں دیکھ کر کے معلوم کیا جائے. ایک ہی مسجد کے دو منزل پر ایک ہی وقت میں دو جماعت فرض نماز اور تراویح کی ہو سکتی ہے یا 15 منٹ کے وقفے پر کی جا سکتی ہے؟ ایک ہی وقت میں دو جماعتیں فرض کی بلا ضرورت ان کی اجازت نہیں ہو سکتی. اب اگر کچھ لوگوں کی نماز رہ گئی تو مجھے باتیں پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ایک ہی فرض کی دو جماعتیں نہیں ہو سکتی. اگر کچھ لوگوں کو جماعت نہ مل جائے، رہ جائے، تو بعد میں جماعت سے نماز ادا کر سکتے ہیں. کچھ سوالات ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
نمبر 1، ہمارے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے 2 پلاٹس لیے ہوئے ہیں، نیت ہے کہ کچھ عرصے بعد ان دونوں کو بیچ کے اپنا مکان بنائیں گے، کیا ان دونوں پلاٹس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ان دونوں پلاٹوں پر زکوٰۃ ہوگی اگر ان میں ان کا بیچنے کی نیت ہے، مگر محض نیت سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے لیے گاہک تلاش کرتا ہے اور اس چیز کو سیل کے لیے مہیا کرتا ہے، اس وقت زکوٰۃ ہوگی۔ جی یہ اگر اس پلاٹ کی بیچنے کی نیت ہے اور صرف نیت ہی نہیں بلکہ بیچنے کے لیے اس کے لیے گاہک تلاش کرے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، انٹرنیشنل فلائٹ میں جو بیگ ایئر لائن والے جمع کر لیتے ہیں اور ڈیسٹینیشن پہ جا کے واپس کرتے ہیں، اس بیگ میں ہم اگر گھر سے کچھ پکا ہوا اور کچھ کچا گوشت رکھ کے لے جائیں تو اس گوشت کے حکم میں فرق تو نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو اگر ایئر لائن پاکستانی ہو تو کیا حکم ہے، اور اگر کوئی اور انٹرنیشنل ایئر لائن ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر چلانے والے اتارنے والے سب مسلمان ہیں، سب بے جاتا ہے، وہ گوشت حلال ہے، اور اگر اپنی نگرانی میں اس کو نوٹ کرایا اور وہ بیگ سیل ہے، اس میں بدلنے کا احتمال نہیں ہے، پھر اپنی نگرانی میں اس کو کیا جی اگر چڑھانے والے اور اتارنے والے دونوں مسلمان ہیں تو وہ گوشت بے دغدغہ حلال ہے، اور اگر اپنی نگرانی میں سیل پیک کر کے لوڈ کر آیا اور اپنی نگرانی میں لے جا کر خود ہی ریسیو کیا تو اس صورت میں بھی وہ حلال ہے۔ نمبر 3، احرام کی چادر جو فولڈ کر کے باندھی جاتی ہے تو کیا اس سے نماز میں کراہت ہوگی؟ نہیں، تہمت ایسے ہی باندھا جاتا ہے۔ جی کوئی کراہت نہیں، تہمت ایسے ہی باندھا جاتا ہے۔ نمبر 4، دوسری سٹی میں ایک پلاٹ ہے، نیت ہے کہ اگر کبھی اس سٹی میں جا کے رہنا پڑا تو وہاں گھر بنائیں گے، کیا اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ حیض کا خون آنے سے 2-3 دن پہلے رطوبت کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے اور بہت معمولی خون آتا ہے، کیا یہ دن بھی حیض میں شمار ہوگے؟ یہ دیکھ کے بتایا جائے گا۔ جی یہ مسئلہ دیکھ کے بتایا جائے گا۔ How to do tayammum in airplane when there is not water available for wuzu and no stone available as well? کسی بھی چیز پر اگر گرد و غبار ہے اس پہ ہاتھ مار کر کے تیمم کر لیں۔ جی کسی بھی چیز پر اگر گرد و غبار ہے تو اس پر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں۔ خطبے کی اذان مسجد میں امام کے سامنے دینا کیسا ہے؟ امام کے سامنے اذان ثانی خارج مسجد
کے اندر کوئی بیان جائز نہیں. جمعے کی اذان خطیب کے سامنے مسجد کے دروازے پر یا فضائی مسجد میں ہونا چاہیے, ہونا ضروری ہے. جی, جمعے کے خطبے کی اذان ثانی امام کے سامنے خارج مسجد ہونی چاہیے یا فنائی مسجد میں ہونی چاہیے؟ مسجد کے اندر کوئی بھی اذان جائز نہیں. According to Sharia, who is the حقدار of father's possessions, belongings, etc. after the father has passed away, if they have only one son? Also, according to Sharia, who is the حقدار of mother's possessions, belongings, etc. mother's possessions, belongings, mother's possessions, مملوکہ چیزیں, after the mother has passed away, if they have only one son. جی, بیٹا حقدار ہوگا دونوں صورتوں میں. جی, زید باوضو ہو اور اگر کپڑے چینج کرنے کے دوران اس کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر چلی جائے تو کیا اس کا وضو رہے گا یا پھر اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا. شعر کی تشریح فرما دیں. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. اگر مدینے کی خاک جس پہ مدینہ بسا ہوا ہے, اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہم دنیا بھر کی خاک چھانیں گے. جی, مدینے کی خاک جس پر مدینہ بسا ہوا ہے اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہم دنیا بھر کی خاک چھانیں گے. جی, فون پر بات کرتے ہوئے ہیلو کہنا حرام ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیل سے نکلا ہے. ہیلو ہیل سے نکلا ہے. حرام نہیں ہے. نہیں, حرام نہیں ہے. لکوریا زدہ خاتون کی پاکی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز کے لیے طہارت کا کیا حکم ہے؟ اس سے شادی اور صحبت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شادی جائز ہے, صحبت کیسے جائز ہے, اور وہ نماز پڑھے گی. اور اگر اس کو رطوبت ہر نماز کے بعد میں آتی ہے تو وہ اس کی طرح ہے جسے گیس کا یا سیپسل بال کا عرضہ ہے. نماز کے لیے نیا وضو کرے اور اس سے وہ نماز پڑھے اور سنت نفل میں نافل پڑھ سکتی ہے. پھر جب وقت چلا جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جی, اس سے شادی بھی جائز ہے اور صحبت بھی, اور وہ نماز بھی پڑھے گی. اور ہر نماز کے اگر اس کو ہر نماز کے لیے نماز کے وقت میں رطوبت آتی ہے تو وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے اور اس سے وہ فرض اور سنن و نوافل ادا کر سکتی ہے. پھر جب وقت چلا جائے تو دوسرا وقت شروع ہوتے وہ دوسرا وضو کر لے. جی, جس طرح فاتحہ تیجا 10واں اور 40واں کرنا جائز ہے, کیا اسی طرح چہارم یعنی 4 days کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. جی, جائز ہے. If a husband pronounce 3 talaq to his wife over phone at once in presence of 2 gawahs at husband's side and 2 at wife's side, then how many talaqs are applicable? Further, if the wife denies of hearing even once
or she claims that she has heard only one talaq. Also, husband has the telephonic conversation recorded at his end. 3 talaq occurred on his wife, and the denial of the woman made it better. جی 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 3 talaqs occurred on his wife. ایک بار ریپیٹ. And the denial. And Did not hear. The denial. The And- denial جی and the denial. of the woman جی made it better. doesn't better. جی پھر مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ منع ہے جی منع ہے، جبکہ پہلے سے آ چکا ہے. جبکہ پہلے سے آ چکا ہو تو اس وقت پڑھنا منع ہے. If someone uses my ID for online shopping and some amount of cash back is generated on my ID and I had used that cash back for myself, so is it necessary for me to pay the cash back amount to that person? نہیں جب وہ کسی نے کو لوٹانا چاہیے. جی لوٹانے چاہیے. جی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو جھگڑے ہونے پر کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور طلاق دے دی، اور معاملہ ٹھنڈا ہونے پر دونوں اس بات سے مکر جاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا گیا تھا، تو ان کے گھر پر فاتحہ ہو یا پھر کچھ اور فنکشن ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر چھوڑ دیا طلاق دے دی، یہ صرف ایک مرتبہ کہا ہے، تو طلاق نہیں پڑ گئی، عدت کے اندر رہنے کا اختیار ہے، اور عدت کے بعد عورت کی مرضی سے نکاح جدید میں میرج کر سکتا ہے. اور اگر یہ کہنے کی عادت ہے چھوڑ دیا طلاق دے دی، تو اس صورت میں 3 طلاقیں کا اگر 3 مرتبہ یہ زائد مرتبہ کہا ہے تو 3 طلاقیں پڑ گئے. اور اس صورت میں وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے اجنبی ہے، توبہ کرے اور ایک دوسرے الگ ورنہ ان سے تعلقات جائیں گے. جی اگر چھوڑ دیا اور طلاق دے دی، ایک مرتبہ کہا تو اسے 2 طلاق رجعی پڑ گئی، عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے، اور اگر عدت کے اندر رجعت نہ کی اور عدت گزر گئی تو عورت کی مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، مہر جدید کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اور اگر یہ کہنے کی عادت ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک کہ دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے، پھر اس کی عدت گزر جائے، پھر اس کے بعد اس سے شادی کر سکتی ہے. اور دونوں توبہ کر لیں، اور جب تک توبہ نہیں کرتے ہیں اور الگ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان سے تعلقات جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. Can a person take several times bayah from his murshid? Take several times bayat تجدید بیت from his murshid. جی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیر مسلم سے کیسے پیش آتے تھے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور سرکار عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف اشخاص کے ساتھ مختلف رہا. صدر اسلام میں بہت افضل گزر سے پیش آئے، جس میں اللہ تعالی نے اسلام کو طاقت دی
ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی برتو. جی جی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات مختلف اوقات میں مختلف رہے. شروع اسلام میں عفو و درگزر سے کام لیتے رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی تو پھر حکم ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے اور ان پر سختی کرو. جی، کیا منفرد فرض نماز میں کنٹینیو چند صورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جی کر سکتا ہے. سری کو جہر کے ساتھ اور جہر والی کو سری کی طرح پڑھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جماعت میں اگر ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم ہے. جی، جماعت میں اگر ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم ہے. اسلام میں فیتا کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فیتا کاٹنے کا، وہ برتھ ڈے یا کسی کی انوگریشن وغیرہ میں افتتاح میں فیتا کاٹواتے ہیں. جی یہ اگر انسان نے کھا جائے مذہب کا خاص عمل ہے جو اس سے بچنا چاہیے. جی، میں نے ایک موبائل کمپنی کی سم پہ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے. اس اکاؤنٹ میں 2000 بیلنس رکھنے پہ موبائل کمپنی سے ڈیلی 30 SMS اور 30 منٹس فری ملتے ہیں. کیا یہ فری SMS اور منٹس سود ہیں؟ سود نہیں ہے. My wife is asking to cut my beard because he don't like people with beard. The reason she says that is when she was 10 years old and Hafiz Sahab used to teach her Arabic, once took her hand and started rubbing on his private part. Private part. From that day, she never visited that madrasa. That is why he is asking me to cut my beard. What should I do? Should I cut my beard? But I am not willing to do that. And what is the Sharia ruling on my wife and that Hafiz who abused her? Never cut your beard. It's a doubt. Enough. For you to obey the command of your wife. Ji. Never cut your beard. It is not allowed to you to obey the command of your wife. حضور ختم غوثیہ شریف کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. ختم غوثیہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کا بروے کر لائے. جی، ختم غوثیہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو بروئے کار لائیں. عورتوں کو سونے چاندی کے علاوہ دھات کا استعمال جائز نہیں. اس پہ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا ثبوت کیسے ہے؟ قرآن میں ہے خذوا ما آتاکم الرسول وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے بولے اور جس سے تم کو باز رکھے اس سے باز رکھو. آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول تم کو جو دے اس کو لو اور جس سے تم کو روکے اس سے باز رکھو. متعدد احادیثوں میں تانبے پیتل کے زیورات سے منع فرمایا گیا اور اس کو جہنمیوں کا لباس کہا گیا. جی، قرآن میں آیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو. اور متعدد احادیث میں اس سے ممانعت فرمائی گئی اور
तांबे पीतल के जेवरात को जहन्नमियों का लिबास फरमाया गया। जी क्या फायदा, आवाज थोड़ी सी कर दो। जी और फिर जब क्या मदरसे की बिल्डिंग में पर्सनल स्कूल चला सकते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनका क्या हुक्म है? क्या कहते हैं? मदरसे की बिल्डिंग में पर्सनल स्कूल चलाना जायज नहीं ना, जी, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? तौबा करें। जी जायज नहीं है, तौबा करें। इस्लामी जिंदगी में अकीदे की अहमियत पर कुछ रहनुमाई फरमाएं। अकीदत की बहुत बड़ी अहमियत है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए बयान किया जाए। ये बताइए बयान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुनियादी कलमा है, और कलमे से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को रिसालत दे करके भेजा है, और हमें उसकी उम्मत से बनाया है। सुन लीजिए, हम उनके गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। फराइज़ और वाजिबात और तमाम अहकाम पूरी जिंदगी एक एक लम्हा हुजूर की शरीयत के कानून में बंधा हुआ है। निकल गया। people wear नालान शरीफ, brooch, metal badge during namaz as well. As per my knowledge, men are not allowed to wear any metal objects, especially during namaz. Kindly correct me if I am wrong and let me know Sharia ruling of Nalan Sharif brooch during namaz. इससे बच्चा चाहिए। इससे बचना चाहिए। ठीक है, जोर से बोलना चाहिए। एक इमाम के बारे में जो सवाल भेजा था कि औलिया के सरदार सैयद अहमद कबीर रिफाई हैं। असल सवाल इस तरह है कि एक शेख जो कि अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, किसी दूसरे मुल्क की मस्जिद में जुमा की खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता है और उस मुल्क की मकामी ज़बान में वाज़ और नसीहत करता है। मसलकन वो मालिकी या शाफ़ई है। उसका मानना और कहना ये है कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म वलियों के सरदार नहीं हैं, बल्कि हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई वलियों के सरदार हैं। तो दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि ऐसे शख्स की तकरीर सुनना जायज़ है। उससे उलझने की जरूरत नहीं है। इमाम पूरा सुन्नत के नजदीक तमाम दुनिया के सरदार हैं और इससे पेश नजर ये बहस उठाना है, वो भी अवाम ने शख्स भेजा है। तमाम औलिया किराम हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम अपने ख्वाहिश से किसी का मर्तबा मुक़र्रर नहीं कर सकते।
کی ضرورت نہیں ہے. جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں. تمام اولیاء کا احترام ہمارے دل میں ہے اور سب اولیاء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. کیا صحبت کرنے کے بعد وضو کر لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے یا غسل ضروری ہے؟ کیا صحبت کرنے کے بعد وضو کر لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے یا غسل کرنا ضروری ہے؟ غسل واجب ہے، فرض ہے. غسل واجب ہے، فرض ہے. یہ شعر پڑھنا شرعن کیسا ہے؟ کیوں نہ ادب سے چومے روزے کی جالیوں کو، جبریل نے ہے چوما تلوا میرے نبی کا. اگر یہ جائز ہے تو ناجائز کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ کہنا کہ صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت، کیسا ہے؟ اس شعر میں کوئی حرج نہیں. اور ایسا کہنا اس کے شاعر شان نہیں ہے. بظاہر اس شعر میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، اور اعلیٰ حضرت کے متعلق ایسا کرنا ان کے شان شان نہیں ہے. عشق مجازی اور عشق حقیقی کی تعریف اور ان میں فرق بیان فرما دیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم و دیگر صحابہ و اہل بیت و اولیاء سے عشق مجازی میں شمار ہوگا یا عشق حقیقی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر صحابہ و اہل بیت و اولیاء سے عشق، یہ عشق مجازی میں شمار ہوگا یا عشق حقیقی میں؟ عشق حقیقی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اور راستہ ہے. عشق مجازی یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو کر کے، رسول سے غافل ہو کر کے کسی کے عشق میں مبتلا ہو. یہ عشق حقیقی ہے، اولیاء اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت، یہ صحابہ سے اہل بیت سے محبت، یہ عشق حقیقی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا ذریعہ اور واسطہ ہے. اور عشق مجازی وہ ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اولیاء اللہ سے، سب سے، اہل بیت سے غافل ہو کے کسی اور کی محبت میں پڑا جائے. سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی اہلیہ محترمہ کو مادر اہل سنت کہنا کیسا ہے؟ کیا حرج ہے؟ لا الہ الا اللہ. جی کوئی حرج نہیں. اگر دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور فیملی بھی، پر ان کا نکاح غلط نام اور غلط سرنیم سے ہوا تو کیا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ کیا ہوا؟ اگر دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور فیملی بھی، پر ان کا نکاح غلط نام اور غلط سرنیم سے ہوا ہے تو کیا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ اگر وہ جانتے ہیں اور نام لینے میں غلطی ہو گئی تو نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر وہ جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور نام لینے میں غلطی ہو گئی تو نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کے اساتذہ کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ اور مخالف مشہور کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی سے بھی اعلیٰ حضرت نے ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، اس کا رد عنایت فرما دیں. ایک بہتان اور افتراء ہے. مرزا غلام قادر بیگ سنی آدمی تھے، بریلی کے رہنے والے، جو کلکتے چلے گئے تھے. وہ ابتدائی کتابوں کے عدد کے استاد ہیں. پھر انہوں نے آزاد سے ہدایہ پڑھی اور بیشتر کتابیں اب سے آخر تک حالت اپنے والد بھائی سے پڑھی. جی
یہ آیات پر بہتان اور افتراء ہے. مرزا غلام قادر بیگ یہ آیات کی ابتدائی کتابوں کے استاد اب بریلی کے رہنے والے کلکتہ چلے گئے تھے، پھر واپس آئے اور اعلیٰ حضرت سے انہوں نے ہدایہ پڑھی. اعلیٰ حضرت نے بیشتر کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھی. جی. زید بہرا ہے، وہ بغیر مائک کے نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیر کی آواز کان کے مشین کے ذریعے جاتی ہے، تو کیا اس کی نماز مکمل ہے؟ اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مکمل ہے، کوئی حرج نہیں، مکمل ہے نماز. زید کہتا ہے کہ مسجد کی جی زید کہتا ہے کہ مسجد کی تعمیری کام کے لیے جو بھی شخص ایک مقررہ وقت تک ایک مقرر رقم دے گا تو اس کا نام مسجد میں یا مسجد کے باہر ہمیشہ کے لیے ایک فہرست کی شکل میں نقش کیا جائے گا. کیا ایسے حصہ لینے والوں کی فہرست مسجد میں یا باہر ہمیشہ کے لیے نقش کرنا درست ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ جی اس میں کیا حرج ہے؟ گمراہ اور بد مذہب کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فاجر تو ایک ہی چیز ہے، اور فسق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی. فسق اعتقادی کہ مرتکب کو بد مذہب اور گمراہ کہا جاتا ہے. یہ ظاہر بدل ہے، اور اگر بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو تو وہ کافر مرتد بے دین ہے. اور گمراہ کا اطلاق عام ہے، کافر میں بھی آتا ہے. جی فاسق اور فاجر ایک ہی چیز ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، عملی اور اعتقادی. فسق اعتقادی کے مرتکب کو بد مذہب اور گمراہ کہتے ہیں، اور بد مذہبی اگر حد کفر کو پہنچی ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے، اور گمراہ عام ہے، کافر کو بھی بد مذہب کو بھی. کیا نماز میں ٹوپی کا پہننا ضروری ہے؟ نماز میں ٹوپی کا پہننا ضروری ہے. اگر میں بنا ٹوپی کے نماز پڑھ لوں تو کیا میری نماز نہیں ہوگی؟ ٹوپی پہننا سنت ہے، ٹوپی نہ پہننا فچار انگریزی فیشن والوں کی عادت ہے. اس سے احتیاط ضروری ہے. نماز میں اگر ٹوپی عادت کے طور پر جیسے ننگے سر رہتا ہے، فساق و فجار کی مشابہت پر پڑی نماز میں کراہت ہوگی. اور اگر نوازوان ٹوپی نہ پہنی تو یہ مستحب ہے، اور اگر نماز کو حلقہ جان کر کے ٹوپی چھوڑیے. خیال یہ ہے کہ نماز بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے میں افزائش بند کروں تو یہ کفر ہے. جی ٹوپی پہننا سنت ہے
اور یہ فساق، فجار اور انگریزی فیشن والوں کی کا عمل ہے. اور بنا ٹوپی کے اگر عادتاً ٹوپی نہیں پہنتا اور ایسی نماز پڑھ لی تو یہ فساق فجار سے مشابہت ہے اور اس صورت میں نماز میں کراہت ہوگی. اور اگر تواضعاً ٹوپی نہیں پہنی اور نماز پڑھ لی تو یہ درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں. اور اگر نماز کو ہلکا جان کر کے ٹوپی نہیں پہنی، یہ خیال کیا کہ یہ ایسا عمل نہیں ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کریں، تو یہ کفر اور ارتداد ہے. جی پھر رہن پر گھر لینا کیسا ہے؟ رہن پر گھر لینا کیسا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے شخص دوسرے شخص سے کچھ رقم مثلا 1 لاکھ یا 2, 3, 4 لاکھ روپیز لیتا ہے اور مدت طے کی جاتی ہے. جب مدت ختم ہو جاتی ہے تب پہلا شخص دوسرے شخص کو وہ سارے پیسے لوٹا دیتا ہے. کیا اس طرح گھر لینا جائز ہے؟ اگر دونوں راضی ہیں کیا تب بھی اس طرح گھر لینا جائز ہے؟ کیا یہ سود میں شامل ہوتا ہے؟ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے. جائز ہے، یہ سود نہیں ہے. اور کیا کرکٹ کھیل کر کمائے گئے پیسے حلال ہیں یا حرام؟ جیسے کہ ایک میچ کھیلنے پر کچھ پیسے ملتے ہو تو کیا یہ پیسے حلال ہیں یا حرام؟ کرکٹ کس کے ساتھ کھیلا ہے؟ پیسے کس نے دیے؟ اس نے بات تفصیل طلب ہے. جی بیعت کے لیے ہیں بشرا صدیقہ بنت عالیہ پروین، سارہ فاطمہ ڈاٹر آف جی کرکٹ کس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے. جی بیعت کے لیے ہیں بشرا صدیقہ بنت عالیہ پروین اور سارہ فاطمہ ڈاٹر آف عبد الرحمن جے پوری، زنیرہ فاطمہ ڈاٹر آف محمد اختر جے پوری، محمد مشتاق جے پوری، ابو ذر صناف محمد مشتاق جے پوری، علی احمد خان ابن جلیل احمد خان، عبد الرحمن پولیا جے پوری، محمد دلشاد، شاعرہ بانو، فرح ناز پولا، محمد ساجد، شہناز بانو، محمد اظہر الدین، عبد المشتاق، عبد الرؤوف، محمد اصغر، سراج احمد، عبد السلیم، محمد محید، محمد معظم شادانی، محمد شاداب چودھری، عبد الکریم انور حسین، محمد امیز احمد، محمد فیض احمد، محمد عدنان، محمد اصغر، رضوان قدیر، زیت النساء، محمد الیاس رضوی جے پوری، تحریمہ مہوش، تنزیلہ رحمن، محمد عزیر، طاہرہ بائی بنت زینب بائی، سہرش سلیم دیوان بنت سبیحہ سلیم دیوان، محمد زایان زید بنت سہرش سلیم دیوان، زرینہ بیگم، بی بی رقیہ، زینب، زبیدہ، زیتون خاتون، محمد آصف خان، محمد وسیم اور سید انصار علی کو داخلے سلسلہ کر دیجیے. میں نے ان سب کو اعلیٰ برکت سے داخل سلسلے عادیہ برکات دیا ہے. جی طالب ہونے کے لیے ہیں علامہ حافظ فدا حسین رضوی. طالب کیا جاتا ہے. تجدید بیعت کے لیے ہیں ساجد رضوی، مختار رضوی، فریدہ بانو، محمد فیصل، خورشید عالم خان ہانی، فیض محمد خان اور محمد ابرار خان. دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے. جی اور اجازت کے لیے ہیں اجازت ٹو ریسائٹ قصیدہ بردہ شریف سیف الاسلام. اجازت دی جاتی. بڑی والی ننند کے اوپر اثرات ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں، وہ روز پانی ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. پلیز بتائیے کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ وسوسے کا شکار ہے، اچھا سجاول پڑے اور وسوسے کو چھوڑے. جی
پھر جی وسوسے کا شکار ہے، کثرت سے لا حول پڑھے اور وسوسہ چھوڑ دینا چاہیے۔ میری یادداشت بہت کمزور ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں جو پڑھ کر کچھ یاد رکھ سکوں۔ اختر شیروانی۔ یا حافظ پڑھیں۔ یا حفیظ پڑھیں۔ مدر نیم شمع، فادر نیم محسن، نیو بارن بوائے کا نام عطا فرمائیں۔ محسن باپ کا نام ہے جی۔ حسن نام رکھیں جی۔ مائی وائف ہیو اسٹامک پین اینڈ مائیگرین پین، یعنی آدھا سر کا درد۔ شی از پریگننٹ آلسو اینڈ شی کین ناٹ ٹیک ادر میڈیسن ایز پر ڈاکٹر، so please advise any wazifa or dua or taweez for her shifa. Muhammad Habibullah. And we have 2 daughters already, so please advise any wazifa to have a aulad narina, son. آیات شفا پڑھیں جی آیات شفا پڑھیں، اور اولاد کے لیے لڑکا ہونے کے لیے حسبنا اللہ ولا حول ولا قوت پڑھیں۔ میرا چھوٹا بھائی وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ بلال۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کریں۔ My sister is having diabetes. Please tell some wazifa and make dua for her from محمد شاداب رضوی۔ اللہ شفا دے۔ آمین آمین۔ والد کا نام کلیم اشرف، حضرت بچے کے لیے نام تجویز فرمائیں۔ سلیم نام رکھیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ سکوں۔ ساجد۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ بال بہت جھڑ رہے ہیں، گھر میں سارے بھائیوں کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ رضا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ حسبنا اللہ اور لا حول، یا حسبنا اللہ اور لا حول۔ اور رشتے کے لیے دعا کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ شیخ اعجاز برکاتی۔ یا فتاح یا اللہ پڑھیں۔ یا فتاح یا اللہ پڑھیں 489 بار 489۔ حضور عرض یہ ہے، جس سے نکاح طے ہوا ہے ان کا نام اصغری بانو ہے، اور ہم نام بدلنا چاہتے ہیں۔ منائیں اور طالب کر لیں۔ فاطمہ نام رکھیں اور طالب بھی فرما لیں جی۔ فار ایڈمیشن ان آور فیوریٹ اسکول فار آور کڈس پلیز گیو سم دعا اور وظیفہ۔ شفا۔ آیات شفا پڑھیں جی۔ نہیں، شفا اس کا نام ہے۔ فار ایڈمیشن ان آور فیوریٹ اسکول فار آور کڈس پلیز گیو سم دعا اور وظیفہ۔ جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ روزگار میں برکت کے لیے وظائف عنایت فرمائیں۔ محمد اسلم قادری۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ I want to know which dua and ایصال ثواب will be most beneficial for deceased sister وسیم۔ I want to know جی I want to know which dua and ایصال ثواب will be most beneficial for deceased sister۔ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ۔ باپ کا نام عظیم الدین رضوی، ماں کا نام آفرین بانو۔ لڑکے کے لیے نام چاہیے۔ لڑکا ہے لڑکی کے لیے شمیم نام رکھیں۔ شمیم نام رکھیں جی۔ دعا وہ دونوں کا ہو سکتا ہے۔ پریشانیاں دور ہو جائیں، سکسیس ان ایگزامز، رشتے ہو جائیں، اولاد عطا ہو، ہمارا شہر فتنوں سے محفوظ رہے اور مسلک پر پابند رہے، انٹرویو میں کامیابی، بیٹے کی بلڈ کینسر سے نجات، صحت کے لیے سکسیس ان ایگزامز، والدین کی صحت، آپ کے ساتھ عمرہ نصیب ہو، بہنوں کے گھر بیٹیوں کی ولادت ہو جائے،
اور حج کی سعادت نصیب ہو، جادو سے نجات مل جائے، کاروبار میں برکت۔ ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب علی رضا، سیف الاسلام، شبنم خان، محمد الیاس رضوی جے پوری، خورشید عالم، توصیف احمد، محمد محب رضا، محمد اشرف، محمد اسماعیل، محمد شاداب رضا، محمد اویس رضا، محمد اصغر علی، محمد آصف صدیقی، محمد راشد، محمد محتشم، محمد عامر، محمد سہراب، ہما رضویہ انصاری، فریدہ انصاری، ساجدہ انصاری، محمد رمیز، ریحان رضا، ارباب احمد، رمیز دل، محمد علی، فہد پٹن والا، عادل رضا، محمد فضل اللہ خان نوری، سیدہ شوکت جبین، محمد اختر خان رضوی، عائشہ صدیقہ خانم رضویہ، نوری فاطمہ خانم رضویہ، محمد بدرن بھائی اینڈ فیملی، محمد اویس، محمد اشتیاق، عبد الوزید شیخ، واجد شیخ، سعید رضوان ہاشمی، محمد اسلم قادری، عمران حسین، انس اقبال، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتی ہیں۔ اللہ سب کی مراد پوری کرے۔ آمین، اور سب کے لیے